السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا شیعہ سنی آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ مجھ سے کافی مرتبہ یہ سوال کیا گیا، اس پہ پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، محرم کی یہ دن آتے ہیں تو شیعہ سنی سے متعلق سوالات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا شیعہ سنی شادی کر سکتے ہیں اور کیوں کر سکتے ہیں؟ تو میں سوال کرتا ہوں، بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کہتے ہو کہ ایک مسلم اہل کتاب یہودی سے کرسچن سے شادی کر لے، تو شیعہ سے کیوں نہیں کر سکتا؟ شیعہ کے بارے میں اتنا کیوں نفرت پائی جاتی ہے کہ ایک سنی وہ شیعہ سے شادی کرنے کو تیار نہیں اور اسے کنورٹ کرتا ہے؟ کنورٹ کرنا، ہمارے ہاں جو بھی اگر شیعہ سنی کی آپس میں شادیاں ہوئی ہیں پاکستان کے اندر یا دنیا بھر میں، تو اس میں دونوں میں سے ایک کو کنورٹ ہونا ہوتا ہے سنی کی طرف۔ کیوں بھائی؟ کیا شیعہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا شیعہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے، وہ قرآن کو نہیں مانتے، وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے؟ کیوں ان کے لیے یہ سب کیوں ایسا ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں؟ اور پوری ایک مہم چلائی جاتی ہے کہ شیعہ کو کافر بنایا جائے، کتابیں لکھی جاتی ہیں اور ان کتابوں کے اندر بھرمار کی گئی ہے کہ شیعہ ایسے ہیں، شیعہ یوں ہیں، شیعہ اس طرح کے ہیں۔ آخری ساری باتیں، یہ جو نفرت بنائی گئی ہے کتابوں کے اندر، اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ان کے اسکول آف تھاٹ الگ ہے، آپ ان کے بارے میں یہ ساری باتیں کر دیں۔ تو مجھ سے جو پوچھا گیا ہے، میں اسی کے اوپر پوائنٹ کرتے ہوئے بات کہوں گا کہ شیعہ سنی کی آپس میں شادی نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب ہے۔ میرا فتویٰ لے لیجئے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ثواب ہے۔ کیوں؟ اب پوچھیے آپ کی کیوں ثواب ہے، تو میں کہوں گا اس لیے کہ ایک تو اس شادی سے صلہ رحمی ہوگی۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ دو لوگ آپس میں قریب ہو جائیں گے، دو خاندان قریب ہو جائیں گے، دو فرقے قریب ہو جائیں گے، دو فرقوں کی آپس کی ان کو ایک ایسی جگہ مل جائے گی جہاں پہ وہ بات چیت کر سکیں گے، ایک دوسرے کو قریب سے دیکھ سکیں گے۔ وگرنہ تو ایک سنی نے یہی سنا ہوتا ہے کہ شیعہ ایسا ہے، وہ یوں کرتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، خود سے قریب سے نہیں دیکھا ہوتا۔ تو جب یہ شادی ہوگی تو یہ انٹرفیتھ میرج ہے، اور انٹرفیتھ میرج ایسا ہوگا کہ دونوں خاندان جب ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے جلیں گے تو قریب سے جاننے کا موقع ملے گا، پتہ چلے گا، اچھا ہو ابھی تک تو ہم یوں سمجھتے، مولانا صاحب نے تو ابھی تک ہمیں یوں بتایا تھا، مسجد کے مولانا نے تو جمعے کے دن ہمیں بتایا تھا کہ جی شیعہ تو وہ 10 محرم کو جو سبیل پہ لاتے ہیں اس میں بھی گھوڑوں کا پیشاب ڈال دیتے ہیں اور فلاں کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا، ہم نے تو اس طرح کی چیز سنی ہوئی تھی۔ اور وہ جو شام غریبہ میں جمع ہوتے ہیں، اس میں جو مجلس پڑھی جاتی ہے، وہ امام حسین کے رونے کے لیے نہیں ہوتی، وہ اور کچھ ہوتا ہے وہاں پہ۔ اور ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ شیعہ کو آج تک اپنے والد کا ابا کا نام نہیں پتہ ہوتا، یہ سب بتایا جاتا ہے مدرسوں کے اندر سنیوں کے، ہمارے یہاں۔ تو جب کیا ہوگا کہ جب ملیں گے، آپس میں قریب ہوں گے، دو شادیاں ہوں گی، تو اس میں سوال جواب ہوں گے کہ بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یار ہمارے ایسا نہیں ہوتا، ہم ایسا نہیں کرتے۔ اچھا جب ایسا نہیں کرتے ہو تو ہم نے تو یوں سنا تھا، تو کیا ہو جائے گا؟ غلط فہمی دور ہوگی اور لوگ خود ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس سے ایک دوسرے سے بات کر سکیں گے۔ تو جو سوال تھا کہ کیا شیعہ سنی آپس میں شادی کر سکتے ہیں، تو میرا جواب یہ بالکل کر سکتے ہیں، نہ صرف کر سکتے ہیں بلکہ اس میں ثواب ہے، اور دو لوگ آپس میں قریب ہوں گے، دو فرقے قریب ہوں گے، غلط فہمیاں دور ہوں گی اور اس سے اتحاد کی طرف جائیں گے۔ بہت شکریہ۔